بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ عدمی موضوع لیں تو ایک جواب تو یہ تھا کہ عدم مضاف حظ از وجود رکھتا ہے، اس لیے تأثیر و تأثر اس میں پایا جاتا ہے۔ آج ایک دوسرا جواب عدم موضوع ہونے کی صورت میں عدم معنی۔ دوسرا جواب ایک عام تقریری مثال کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں کہ عدم یہاں پر حد معجون کو مقرر کرنے کے لیے ہے، حد مرکب کو تعیین کرنے کے لیے ہے، نہ جزء مرکب کی حیثیت سے۔ توضیح مطلب اس معجون کی مثال سے عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم مجبور ہیں کہ ایک عام مثال پیش کریں کہ جس میں ایک معجون ہے کہ جس کو عدہ از اجزاء سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مثلا اس معجون میں کینسر کا علاج ہے، مثلا از باب مثال اس معجون میں ایک مقدار زہر بھی ملانا ضروری ہے۔ زہر بھی حتماً داخل در اجزاء ہو تاکہ وہ ایک خاص مقدار زہر اثر کرے اور کینسر کا علاج کرنے میں معجون کام آئے۔ لیکن زہر میں شرط لگائی ہے کہ وہ مثلاً ایک مثقال زہر ہونا چاہیے، بطوری کہ اگر زائد بر مثقال ہو جائے زہر تو نہ تنہا اس کینسر کا علاج نہیں کرے گا بلکہ چہ بسا انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ زہر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اپنی علاج کی حد سے زیادہ ہو گیا تو جان جانے کا بھی خطرہ ہے اس کے اندر۔ تو نہ صرف یہ کہ علاج نہیں ہوگا بلکہ جان خود خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کہا کہ زیادہ زہر نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ جی جی کوئی تصادم نہیں اس میں، کیا روح جو ہے نکالنے کا حکم پروردگار عالم نے ملک الموت کو دیا کہ یہ زیادہ زہر کھا لے تو روح نکال لینا۔ ہاں کہا یہ خودکشی اللہ۔ ہاں اصل میں یہ دیکھنا کہ موت دو قسم کی، موت حتمی اور موت غیر حتمی۔ موت حتمی یہ کہ اس کو پھر کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، وہ تو موت آنا ہی آنا ہے۔ کچھ موت اللہ نے غیر حتمی رکھی ہوئی کہ اگر مثلا صدقہ نکال دے گا تو موت ٹل جائے گی،
صلہ رحم انجام دے گا تو موت ٹل جائے گی، کسی مومن کی ضرورت و حاجت کو پوری کرے گا تو موت ٹل جائے گی۔ ایک آدمی فیصلہ کر لیا خودکشی کر لوں گا، ہاں خودکشی کرنے جا رہا ہے تو موت تقریباً اس سے 1-2 منٹ کے فاصلے پہ کہ خود ہی والا تھا، اس نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ میں نہیں کروں۔ ہاں تو یہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، اللہ کا تو پتہ ہے ملتوی کرے گا، بس وہ ملک الموت کو وہاں پر آرڈر نہیں ہے۔ ہاں جی جی اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ خودکشی نہیں کرو، اور یہ کر رہا ہے، حکم الہی کی مخالفت کر جہنم میں۔ اسرائیل تو خور و قبض کرنے کے لیے آیا، لیکن خودکشی تو ہم نے کی ہے نا۔ لیکن گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن طاقت تو اللہ نے دی ہوئی نا، تو یہ تو جو ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ نے طاقت دینے کے بعد سمجھا دیا کہ یہ گناہ نہیں کرنا، گناہ کرو گے تو سزاوار گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو جو ہے ہمیں اپنے احکام کو دیکھنا ہے، پھر اللہ اپنا سسٹم جاری رکھتا ہے کہ اگر آپ نے خودکشی کی تو آپ کی جو ہے موت ہو جائے گی، نہیں بس صحیح ہے، سسٹم اللہ کا اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ زہر اگر زیادہ ہو گیا معجون میں تو ممکن ہے کہ نہ صرف یہ کہ علاج نہ ہو، بلکہ وہ انسان کی جان پر بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو کہا گیا لا زائد زہر، زہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مثقال کے برابر ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا زائد اصل میں معجون میں زہر ڈالنے کی حد کو مقرر کر رہا ہے۔ یہ عدم زائد زہر حد بندی کے لیے وہ معجون کا جز نہیں ہے کہ مؤثر واقع ہو جائے، مؤثر ہونے کے لیے جز ہونا چاہیے، یہاں پر جز تھوڑی واقع ہو رہا ہے کوئی، وہ تو حد بندی کر رہا ہے۔ بس جب حد بندی کرنے کے لیے کوئی چیز عدم کے طور پر آتی ہے تو حد بندی کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے، بس اس لیے عدمی قید جب آ جایا کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس معجون کا جز قرار پائے، وہ عدمی قید ممکن ہے کہ وہ حد بندی معجون ہو۔ جب حد بندی ہوا کرتی ہے تو حد بندی میں تأثیر و تأثر والا قانون نہیں چلا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو خالی محدودیت زہر کو بتانے کے لیے، محدودیت معجون کو بتانے کے لیے، بس مقدار صحیح مثقال زہر مؤثر ہے، اور مثقال زہر امر وجودی ہے، لیکن عدم زہر زائد وہ قید عدمی ہے۔ قید عدمی ضروری نہیں ہے کہ معجون کا حصہ ہو، بلکہ قید عدمی اس معجون کی حد کو تعیین کرنے کے لیے، معجون اور زہر کی حد کو تعیین کرنے کے لیے ہے، اور قید زائد، اس زائد کو منع جو کیا گیا ہے حد بندی کے ساتھ ساتھ، وہ زائد اگر آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہماری مثال میں بھی کہ رکوع دوسرا نہیں ہونا چاہیے، ایک رکوع کافی ہے۔ اگر عدم رکوع زائد کہا ہے تو یہ بھی عدم رکوع زائد رکوع کی مقدار اور نماز کے حدود کی تعیین کر رہا ہے، تو عدم کا لفظ یہاں پر جزء نماز نہیں ہے، بلکہ عدم کا لفظ
نماز کی حدود کو تعیین کر رہا ہے، اور جب حدود کو تعیین کرے جزء نماز نہیں ہے تو اس وقت تاثیر و تاثر کا مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوگا، تاثیر و تاثر جو ہے درمیان میں وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ بس اگر اس طریقے سے جس طرح ابھی ہم نے اس عدمی قید کو فرض کیا ہے، عدمی قید کو فرض کرنے کے نتیجے میں یہ وہ صورت ہے جس میں وہ عدم کے تاثیر و تاثر والا اشکال بھی لازم نہیں آتا ہے، اصل مثبت والا اشکال بھی لازم نہیں آتا ہے، ارکان استصحاب بھی مکمل ہے، اور اس کے نتیجے میں استصحاب جاری کریں گے، اور استصحاب جاری کرنے کے نتیجے میں نماز بالکل صحیح رہے گی۔ یہ تھا وہ مقصد کہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور عدم کے موضوع کی صورت میں دو جواب آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلا جواب تھا کہ عدم زیادہ، عدم مضاف ہے، اور عدم مضاف اکثریت و مشہور فلاسفہ کے نزدیک جزء حظ از وجود رکھتا ہے، یعنی حصے از وجود رکھتا ہے، حصے از وجود ہونے کے سے وہاں پر کوئی معنی وجود میں نہیں آتا ہے، تاثیر و تاثر اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یعنی دوسرے جواب کیا کہ عدم یہاں پر حد بندی کے لیے آیا ہے، عدم جزء معجون نہیں ہے، عدم جزء نماز نہیں ہے، خالی نماز کی حد بندی کے لیے، رکوع کی حد بندی کے لیے کہ رکوع کتنا انجام دینا ہے، اس میں جو ہے وہ جزء نماز، جزء مرکب، جزء معجون نہیں ہے۔ اس لیے دونوں جواب اپنی جگہ پر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی جواب اختیار کرے، تو اگر یہ دوسرا والا جواب لیں اس کے نتیجے میں جو لوگ عدم کے لیے اصلاً اثر نہیں مانتے ہیں، چاہے مشہور کے خلاف جو عدم کے لیے اثر نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عدم مطلق بھی کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، عدم مضاف بھی کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، عدم ہیچ چیز ہی نہیں ہے، کوئی جو چیز ہی نہیں ہے تو اس میں اثر کیسے پیدا ہوگا، وہ یوں کہتے ہیں۔ عدم مضاف میں بھی کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے نا، اثر نہیں کا کیا اثر ہوگا، عدم کا کیا اثر ہوگا، وہ یوں کہتے ہیں۔ اگر اس بنیاد پر بھی لے لیں تو دوسرا والا جواب اپنی جگہ پر مکمل ہے کہ وہ عدم حد بندی مرکب کے لیے، حد بندی کے زہر کے لیے، حد بندی رکوع کے لیے آیا ہے۔ جب حد بندی کے لیے آ جائے تو پھر وہاں پر عدم زائد کی قید جو ہے اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور اس سے معجون کے اندر کوئی اثر نہیں پیدا ہوگا، اور جو ہے نماز بھی اپنی جگہ پر صحیح رہے گی، اور ارکان استصحاب بھی مکمل ہے، اصل مثبت بھی لازم نہیں ہے گا، تاثیر و تاثر والا اشکال بھی لازم نہیں آئے گا، اور ہر جہت سے ہم محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ استصحاب عدم زائد، استصحاب عدم مانع جاری کریں گے، اور کہیں گے کہ بھائی نماز جب اللہ اکبر کہہ کے شروع کی تو اس وقت یقیناً کوئی معنی نماز میں موجود نہیں تھا، اب ایک رکوع زیادہ ہونے کے بعد ہمیں شک ہو گیا کہ اب معنی وجود میں آیا ہے یا معنی وجود میں نہیں آیا، ایک رکوع کے زائد ہونے کے بعد شک کی صورت میں استصحاب عدم معنی جاری کریں گے، اور عدم معنی میں ہم نے بتایا کہ کوئی اشکال نہیں پیش آ رہا ہے، یا عدم مضاف کا حظ از وجود مانے، یا عدم کو حد بندی مرکب مانے، دونوں صورتوں میں استصحاب جاری کریں گے، اور کہیں کوئی معنی وجود میں نہیں آیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم کہیں گے کہ ایک رکوع کے زائد ہونے کے باوجود بھی چونکہ معنی وجود میں نہیں آیا ہے اس لیے نماز صحیح ہوگی، نماز اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، اور کوئی قضا ادا کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ